الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم لائق صدر احترام بزرگوں اور دوستوں، شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ایک عظیم مہینہ، برکتوں کا مہینہ بہت جلد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت جلد ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے استقبال کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم اس مہمان کا، اس ماہ رمضان کا، اس ماہ مقدس کا کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ یہ جو نعمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لا رہا ہے، جو انمول چیزیں اور رحمتیں اور مغفرتیں اور برکتیں، خیراتیں جس کے دامن میں بھری ہوئی ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اسے لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ ماہ مبارک ہمارے دروازے تک پہنچے، یہ مہمان ہمارے پاس آئے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے استقبال کے لیے، اس میں عبادتوں کے لیے، اس کی خیرات اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جیسی پریپریشن ہوتی ہے، جیسی پرفارمنس ہوتی ہے، اگر اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں گے اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ میں نے شب برات کے موقع پر اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ہم نحن الآخرون السابقون، ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں، لیکن مقام کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں امت محمدیہ علی صاحبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر۔ ان خاص رحمتوں اور ان خاص برکتوں کا، اللہ کے کرم کا مشاہدہ کرنا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں کہ اللہ نے اس امت کو مخصوص
ایام دے دیے، قیمتی لمحات دے دیے، رمضان کا مبارک مہینہ دے دیا، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں اور بھی قیمتی چیزیں ہیں کہ مختصر وقت میں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور اللہ کے بہت زیادہ محبوب ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک بھی وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا، اس میں تم عبادتیں کرو گے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو گے تو بہت جلد مخصوص ایام ہیں، چند دن ہیں جن میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، دیگر عبادتیں کرنا ہے۔ یہ کچھ کام کر کے، عبادتیں کر کے، ان دنوں میں روزہ رکھ کے تم اللہ کے اتنا قریب ہو سکتے ہو، ایسے مقرب بندے ہو سکتے ہو کہ سال کے دیگر ایام میں یہ فضیلتیں تم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے ہمارے لیے روزے کو فرض کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ سارے اعمال اور ساری عبادتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سارا عمل ابن آدم کا اس کے لیے، الا الصیام، روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا روزہ میرے لیے ہے۔ کیوں؟ علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں ایک خاص تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، ایک خاص انداز کا تقوی ہوتا ہے کہ یہ تنہائی میں ہوتا ہے، یہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے، یہ غسل خانے میں ہوتا ہے، یہ پانی پی سکتا ہے، یہ روزہ توڑ سکتا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن پھر بھی صرف ایک اللہ کا ڈر ہے۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے تو ہر لمحہ ہوں۔ یہاں ریاکاری نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو دکھا رہا ہوں میں نے روزہ رکھا ہے، یہاں کون دیکھے گا؟ اس لیے یہ وہ عبادت ہے، روزے کی عبادت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے۔ ایک اور چیز علماء نے بیان کی کہ عبادتوں کی اپنی اپنی شان ہوتی ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرس، ہر گل کی، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، الگ الگ رنگ ہوتا ہے۔ ایسے ہر عبادتوں میں ایک انفرادی شان ہے۔ نماز میں عاجزی پائی جاتی ہے، تواضع ہے، مسکنت کا اظہار ہے، انکساری ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہمارے جسم میں ہمارا چہرہ، ہماری پیشانی جو مقدس سمجھی جاتی ہے یہ بھی اپنے رب کے سامنے ہم رگڑتے ہیں۔ تو یہاں عاجزی ہے، تواضع ہے۔ اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، بڑائی اور کبریائی یہ اللہ کو زیب دیتی ہے۔ حج کرنا بندے میں ایک ترقی پیدا ہو جاتا ہے، ایک بڑکپن پیدا ہو جاتا ہے، علو پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔
اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، ماؤ میرے در کا چکر لگاؤ، دیوانوں کسی حالت بنا کر کے، اپنا شاندار لباس اسے بھی اتار دو، اپنی پگڑی بھی اتار دو، اب ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، تو وہ جو شاہانہ اور نوابی والی تمہاری زندگی تھی وہ ساری چیزیں ترک کر کے آؤ۔ یہ بڑائی تو اللہ کی شان ہے، اسی کو یہ چیز زیب دیتی ہے، اسی کو یہ چیز سجتی ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ مفہوم میں اچھی طرح سمجھا سکوں۔ ایک چیز جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ یہ حدیث، اس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم صحیح ہے، دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، تو اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ کی جو صفات ہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے بھی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، کرم کا معاملہ کریں، عفو کا معاملہ کریں، درگزر کا معاملہ کریں۔ اللہ سخی ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے بندے بھی سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ صفات کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب ایک چیز اور سمجھیں، ہمارا جسم ایک ہے، ایک ہماری روح ہے۔ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، عناصر اربعہ جسے کہا جاتا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ہم یہ ساری چیزیں، ان سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اس سے تیار چیزیں کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں لگتی ہے، ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے۔ لیکن روح تو اس سے مضبوط نہیں ہوتی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم جو سانس لیتے ہیں، روح کا تعلق تو اللہ کے حکم سے ہے۔ قل الروح من امر ربی، اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، تو اس کی ترقی، اس کی توانائی، اس کی مضبوطی اللہ کے حکموں کو ادا کرنے میں ہوتی ہے، عبادتیں کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں۔ تو ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں، مٹی سے بنی ہوئی غذائیں، تو ہمارا جسم ترقی کرتا ہے، حیوانی صفات غالب ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر روک دیں، روحانیت والی چیزیں اپنی روح کو عطا کریں تو پھر ہماری روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ رمضان اس لیے ہے کہ ہماری روحانیت میں اضافہ ہو، غلط چیزیں چھوڑنے والے ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں۔ ایک اور علمی بات، ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اب صوفیہ کا، علماء کا اس میں اختلاف ہے، یہ خواہشات ہوتی کہاں ہیں؟ سلسلہ چشتیہ کے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ خواہشات کا مرکز یہ ہماری ناف ہے، ہمارے پیٹ میں جو ہماری ناف ہے یہ خواہشات کا مرکز ہے، یہاں ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو شرارت اور مستی سوچتی ہے، اور خالی پیٹ ہوتا ہے تو یہ ساری خرافات نہیں سوچتی۔ ایک مقرر صاحب کہا کرتے تھے کہ نہ دیوبندی کا جھگڑا نہ بریلی کا جھگڑا، اصل جھگڑا تو پیٹ کا جھگڑا ہے، اور صحابہ نے اسی پیٹ پر پتھر باندھا تو سارے جھگڑے ہی ختم۔ تو یہ شہوت بطن کا اصل مسئلہ ہوتا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے پیٹ کا مسئلہ۔
اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواہشات پر اگر کنٹرول کرنا ہے، قابو کرنا ہے تو پھر روزہ رکھو۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، تو وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، شہوتوں کو توڑنے کے لیے روزہ اکسیر ہے۔ تو سلسلہ چشتیہ کے اکابرین کا یہ کہنا ہے کہ شہوتوں کا مرکز ناف ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین کا کہنا ہے کہ شہوتوں کا مرکز پیشانی ہے۔ خیالات یہاں ہوتے ہیں، بندہ سوچتا ہے، غلط خیالات آتے ہیں، تو یہاں سے غلط خواہشات جنم لیتی ہیں، تو خواہشات کا مرکز پیشانی ہے۔ ہمارے اکابرین میں ایک بہت عظیم المرتبہ شخصیت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، علم حدیث میں ان کا اپنا مقام ہے، علم تصوف میں ان کا ایک منفرد مقام ہے، فقہ میں ان کا ایک الگ مقام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جو یہ کہتے ہیں شہوات کا مرکز ناف ہے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ پر، جو یہ کہتے ہیں اس کا مقام پیشانی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ان شہوات کا ایک سر ہے اور اس کا ایک دھڑ ہے۔ تو شہوتوں کا سر انسان کی پیشانی ہوتی ہے، یہاں سے خیالات شروع ہوتے ہیں، پھر ان شہوتوں کا دھڑ انسان کی ناف ہے، اس کا معدہ ہے یا اس کا پیٹ کہہ لیں۔ تو جیسے غلط خیالات آتے ہیں اسی کے اعتبار سے اس کے ہاتھ چلتے ہیں، اس کے قدم چلتے ہیں، یہ غلط حرکتیں کرتا ہے۔ پھر ایک عجیب تحقیق بیان کی کہ نماز میں ہمیں جو کہا گیا ہے کہ نیت باندھیں، ناف کے پاس اپنے ہاتھ کو رکھیں۔ دیکھیں صحابہ نے کیسے کنٹرول کیا تھا خواہشات پر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو صحابہ سے زیادہ، رفعنا عن بطوننا حجر حجر، ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑے ہٹائے تو ایک پتھر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو دو پتھر۔ تو خواہشات پر کنٹرول ہو رہا ہے پتھروں کو لگا کر کے۔ علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی کہ وہ خاص پتھر ہوا کرتا تھا، اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا، اس سے کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی، بھوک کی وجہ سے کوئی لاغری نہیں ہوتی، یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ شہوات پر کنٹرول ہو۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ہم جو نیت باندھتے ہیں، اگر یہ تصور ہو اور اس بات کا استحضار ہو کہ ہم نے وہاں پر ہاتھ کو رکھا ہے، اسے دبایا ہے جہاں پر خواہشات کا مرکز ہے، تو قیام کی حالت میں ہم نے جو ہاتھ باندھا ہے شہوتیں دب گئی، خواہشات کو دبا دیا، اس پر کنٹرول ہو جائے گا تو ہم گناہوں سے بچیں گے۔ پھر جو اصل خواہشات ہیں، پیشانی جو اس کا مرکز ہے، سجدے میں جا کر کے اسے بھی رگڑ رہے ہیں، تو قیام میں جو اس کا دھڑ ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے، اسے دبایا جا رہا ہے، اور سجدے میں جو اس کا سر ہے اسے بھی رگڑا جا رہا ہے، اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اگر ہماری نماز ہو کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے قرب کا مقام حاصل کرنے کے لیے، خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے بچنا ہے، فحشات سے بچنا ہے۔ اس انداز کی نماز ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہماری نماز غلط کاموں سے روکے گی۔ میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا کہ نماز میں تو تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ تواضع وہ کرے جو بیمار ہوتا ہو، جو پریشان ہوتا ہو، جو محتاج ہوتا ہو، جو بوڑھا ہوتا ہو، جس کی ضروریات ہو، اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔
اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں۔ تو یہاں روزے میں ہماری بھی ایک طرح سے وہ کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہم بھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، بیوی سے جائز ملاقات چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ نے اس موقع پر منع کر دیا۔ اس کا الگ ہی رنگ ہے، روزے کی انفرادی شان ہے، نماز میں الگ اپنی شان ہے، اس کی الگ اپنی حیثیت ہے، زکوٰۃ کی الگ حیثیت ہے، حج کی الگ حیثیت ہے۔ کوئی ایک دوسرے کا مقام حاصل نہیں کر سکتی عبادت، نہ کوئی بندہ ایک عبادت کر کے، ایک فریضہ ادا کر کے دوسرے فریضے سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، لیکن روزے کی اپنی نمایاں شان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ علماء نے اسے اس انداز سے بھی پڑھا ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ رکھنے سے رب مل جاتا ہے، اور جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ بادشاہ وقت کہے کہ میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا، تو آدمی سر پر پاؤں رکھ کر کے دوڑے اور ساری مشغولیات کو ترک کر کے اس کا انتظام کرے کہ مجھے بادشاہ وقت سے انعام لینے جانا ہے۔ یہاں احکم الحاکمین اور رب العالمین اللہ رب العزت والجلال کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ، یہ جو عبادت ہے، اس میں تمہیں ادنا سی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، دھوپ ہے، تپش ہے، بھوک اور پیاس لگے گی، لیکن جب یہ عبادت انجام دو گے تو پھر انعام اللہ خود عطا کرے گا۔ فرشتوں سے نہیں کہا جائے گا کہ میرے بندے کو روزے کا انعام دے دو، اللہ خود انعام دے گا۔ اور انعام کا اندازہ لگایا جاتا ہے انعام دینے والے سے۔ جب احکم الحاکمین انعام دے گا، جس کے پاس سارے جہاں کے خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہے کوئی چیز جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو؟ تو ہم تصور نہیں کر سکتے کیا خزانہ ملے گا، کیا نعمتیں ملیں گی، کیا قرب کا مقام ملے گا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے، تو پھر اس انعام کے بارے میں کہاں تصور کر سکتے؟ جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی انسان کے واہمے پر اس کا تصور بھی نہیں گزرا ہوگا۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے اور اس کے تقاضوں کو بھی ادا کریں گے۔ اس کی تیاری کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ جب شعبان کے 2-3 دن رہ جائیں تو پھر اب روزہ نہ رکھو، کیوں؟ تیاری کرنا ہے رمضان کے لیے۔ ایک ہوتا ہے یوم الشک، شک کا دن، یعنی 30 شعبان ہے، اگر چاند نکل گیا تو پھر تو کنفرم ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، دوبارہ آپ نے ایک انگلی کو چھپا لیا کہ مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے۔ تو چاند سے طے ہوتا ہے، متعین ہو جاتا ہے کہ مہینہ پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ یوم الشک جو ہوتا ہے 30 تاریخ، اگر چاند نہیں دیکھا گیا تو اسے یوم الشک کہا جائے گا، اس میں روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے بتا دیا گیا کہ 2 دن 3 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے، اب اصل روزے کی طرف متوجہ ہونا ہے، ورنہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ نوافل کے چکر میں فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ فرائض پر عمل کر کے، فرض عبادتیں کر کے اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے دیگر چیزوں سے نہیں ہو سکتا۔ لاکھ نوافل پڑھیں، خانہ کعبہ میں جا کر کے نوافل پڑھیں، مسجد نبوی میں جا کر کے پڑھیں، یہاں فرائض کو چھوڑتے رہیں تو وہ مقام قرب کا حاصل نہیں ہو سکتا جو فرض نماز پڑھنے سے، فرض روزہ رکھنے سے حاصل ہوگا، وہ کہیں بھی جا کر کے ہم پڑھیں۔
پہلے اس کا مطالبہ ہے کہ فرائض کو ادا کریں اور جو حرام چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، اس سے رک جائیں۔ اس مہینے میں مخصوص عبادتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز رمضان کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ رکھیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ تقویٰ جو اس کا مقصد ہے، اس کے حاصل ہونے کے لیے صرف بھوکا اور پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے قیام اللیل کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، رات کو عبادتیں کرنے والے، ان کے قیام اللیل سے ان کے ہاتھ میں صرف جاگنا آتا ہے، بیدار ہونا۔ ہم روزہ رکھیں، غلط باتیں بھی چھوڑ دیں، غلط عادتیں بھی چھوڑ دیں، غیبت کرنا بھی چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں، اپنے کاروبار کے لیے جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں، اس سے ہمارا روزہ پھر وہ خراب ہو جائے۔ اور ایک اور اہم چیز ہے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں آئے گی، وقت نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے روزہ خراب کر دیتے ہیں۔ ایک مثال اس کی لے لیں، کتنے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں بے خوابی ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، احتلام ہو جائے، اب روزہ خراب ہو گیا، وہ صبح اٹھے 8 بجے 9 بجے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں فجر نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ آدمی اٹھا 7 بجے 8 بجے، نائٹ فال ہو گیا، بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ خراب ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پورا روزہ وہ خراب کر دیتے، اس دن کا روزہ گول ہو گیا، روزہ ہی نہیں رکھا۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ الگ بات ہے کہ اچھی چیز نہیں، اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا روزہ ہم خراب کرتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی تیاری کریں، مسائل کو معلوم کریں، اس میں روزہ رکھیں، پھر اس رات کی جو عبادت ہے قیام اللیل تراویح کا اہتمام کریں، جہاں بھی موقع ملے۔ شیاطین الجن قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین الانس وہ آزاد رہتے ہیں۔ تو شیاطین الجن یہ کوئی پابندی آپ پر نہیں لگائیں گے کہ مسجد میں نہیں جانا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، تراویح نہیں پڑھنا ہے، لیکن شیاطین الانس کی طرف سے پابندی ہو سکتی ہے۔ بہرحال عبادتوں سے چھٹکارا نہیں ہے کسی حال میں، وہ آپ کو بہرحال ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخر میں جب قیامت قائم ہوگی، حج کا سلسلہ بھی روک دیا جائے گا، ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف، دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ سب کچھ یک بار کی کوئی ایک بندہ اسے بھی حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے، سب کو روک دیا جائے، دھیرے دھیرے روکا جائے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایک حبشی آدمی جو انتہائی بدصورت ہوگا، جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہوگا، وہ آئے گا خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اسے ڈھا دے گا، خانہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا، مسلمان کچھ دنوں تک ایسے ہی نماز پڑھیں گے، پھر دوبارہ وہ تعمیر نہیں کیا جائے گا۔ تو خانہ کعبہ کو اگر ڈھا دیا جائے تو بھی نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ تو کسی بھی حالت میں یہ عبادتیں ہم سے معاف نہیں، ہمیں ہر حال میں ادا کرنا۔ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، اس میں عبادتیں کرنا ہے، اس کے مطالبات کو پورا کرنا ہے، اور اس مہینے کو کھانے کا مہینہ نہیں بنانا ہے۔ بدقسمتی ہماری، جو مہینہ ہمارا کھانا چھڑانے کے لیے آیا، ہم نے اسے کھانے کا مہینہ بنا لیا، اور وہ خوشبوئیں ٹوٹتی ہیں عصر کے بعد۔ خدا کی پناہ، اچھے سے اچھے کافر کی توبہ ٹوٹ جائے، پکوڑے ہیں اور جلیبی ہے اور دہی بڑا ہے اور دہی چھوٹا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے،
اور اپنی خواتین کو ہم نے اسی پر لگا دیا ہے، تمہاری جنت یہی ہے، 4-5 گھنٹہ بس ہمارے لیے افطاری تیار کرو، 2-3 گھنٹہ ہمارے لیے سحری تیار کرو۔ انہیں عبادت کا موقع نہیں دیتے، انہیں تلاوت کا موقع نہیں دیتے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس میں تو کھانا چھوڑنا ہے، مختصر کھانا ہونا چاہیے، مختصر افطاری ہو، کھجور ہے، پانی ہے، شربت تیار کر لیا، تو باقاعدہ مسجد میں انتظام ہوتا ہے، کہیں پہ پکوڑے چھنے جا رہے ہیں، کہیں پر شربت بنائی جا رہی ہے، اس میں گھنٹوں ضائع ہوتا ہے۔ وہ جو وقت عبادت کا ہے، وہ جو وقت دعاؤں کا ہے، جو رب سے مانگنے کا ہے، اس میں شربت مانگ رہے ہیں لوگ آ کر کے پلیٹ لے کر کے اور اپنے پیالے لے کر کے۔ یہاں تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس میں کھانے پر وقت بہت کم لگائیں، یقیناً کھانا ہے، کمزور ہے، اسی لیے سحری کو سنت کہہ دیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میں کچھ نہیں ایسے ہی روزہ رکھوں گا تو یہ سنت کے مخالف عمل ہوگا۔ سحری بھی رکھ دی گئی، افطار بھی رکھ دیا گیا، لیکن یہ نہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں جتنا اہتمام کرتے ہیں، جتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اس طرح وقت ضائع نہ کریں، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ سلف تو 6-6 مہینہ انتظار کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ اس مہینے تک اللہ ہمیں پہنچا دیجیے، اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تھا 6 مہینہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ قبول کر لیجیے جو کچھ ہم سے ہوا۔ تو ہم اس مہینے کا استقبال کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس میں جو بھی عبادتیں ہیں ہم سب جانتے ہیں، اسے انشاءاللہ بحسن و خوبی ادا کریں گے، آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کریں گے۔ دیگر باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں آئے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک تک ہم سب کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من